بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید بیچ 493 کی لاسٹ کلاس میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ سورہ فاتحہ ہمارے ہر کلاس کی شروعات میں یہ رہی ہے۔ سسٹر مصباح، آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں پلیز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ آج ہم وقف کے قواعد پڑھیں گے۔ وقف کی تعریف کیا ہے؟ دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ وقف کے حوالے سے ہمیں 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتیں انتہائی ضروری ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ واحدتن سے واحدہ، بقرتن سے بقرہ، رسولہ سے رسولہ۔ آپ کو امید ہے کہ اب مخارج کا پتہ چل گیا ہوگا، تو ایک بار میرے ساتھ پڑھیں۔ واحدتن، واحدتن جب اس کو وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ واحدہ۔ واحدہ اسی طرح بقرہ، بقرتن سے بقرہ، بقرتن بقرہ، رسولہ 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 رسول رسولہ۔ دوسری بات، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، مطلب اس میں کوئی چینجز خاص نہیں آتی۔ جیسے تلاہا، اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، تلاہا یحیا قولو، اس کو ہم وقف کرتے ہوئے بھی بالکل اسی طرح پڑھیں گے۔ اسی طرح فادخلی، کیونکہ یا کے اوپر آلریڈی ایک جزم ہے تو ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے۔ اور تلو، تلو، اس کو ہم تلو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لام کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے۔ تلو، ایک دفعہ پڑھیں میرے ساتھ، تلاہا یحییٰ قولوا قولوا فادخلی
فادخلی تلوو. تلوو تیسری بات، دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں دیکھیں دو زبر ہیں کبھی اور ان، اس کو جب ہم وقف کریں گے تو کبھی اور ہدن سے ہدا، شیئن سے شیئا. چوتھی بات، زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سے سب کو جزم میں بدل کر پڑھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش. ہم نے ابھی دو زبر والی کا اصول پڑھ لیا تو اس میں ایک زبر ریموو ہو جائے گا، لیکن دو زیر اور دو پیش ہو تو اس کو ہم جزم میں بدل کر پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ ہمارے پاس زبر گیون ہے صبر، اس سے صبر. الفلقی سے الفلق. اکبر اکبر. یہاں پہ دیکھیے ایک مثال ہمارے پاس دو زیر والی ہے، ایک ہمارے پاس مثال دو پیش والی ہے. کافرین سے کافر. احد سے احد. پانچویں بات، شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا مگر شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے دو حروف کی ادائیگی کے برابر وقت لگاتے ہوئے وقف کر لیا جاتا ہے. جیسے کہ فَطَلٌ ہے، لفظ ہے فَطَلٌ، تو اس کو ہم پڑھیں گے فَطَلٌ. وَطَبَّ سے وَطَبَّ. وتب تب نہیں ہے جی، یہ ہے وَطَبَّ. وطب شدید کی شدت کو برقرار رکھنا ہے ہم نے اس میں. ٹھیک ہے. فَطَلٌ سے فَطَلُ. وَطَبَّ سے وَطَبَّ. اسی طرح اِلَيَّ سے اِلَيَّ. اشق سے اشق. جبکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کر کے وقف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نون مشدد اور میم مشدد پر جو وقف ہے وہ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے. کیسے؟ لہن. لہن کو جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو لہن. الغمی پہ جب ہم وقف کریں گے تو الغم. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ پڑھیں، لہن سے لہن. ناک میں آواز لے کے جائیں. لہن لہن الغم سے الغم. الغم الغم بارک اللہ فیک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی وقف کی علامات کیا کیا ہیں. ہم نے قرآن حکیم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے بہت سی وقف کی علامات دیکھی ہیں. اس میں سب سے بڑی علامت جو ہے وہ میم، جو ایسے میم کی جاتی ہے، یہ اس کو الوقف اللازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا حکم ہے وقف کرنا ضروری ہے. حکم کے مطابق میم پہ وقف کرنا ضروری ہے. اس آیت کی تلاوت کریں گے. انما يستجيب الذين يسمعون الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. مانتے صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا دوبارہ زندہ کر کے. اس آیت سے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ مانتے صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں. اللہ کا کلام سنیں گے تو مانیں گے، جب سنیں گے نہیں، اللہ کے حکم کو سنیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ اس کے بعد آپ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ مردوں کو اللہ اٹھائے گا دوبارہ.
دوبارہ زندہ کر کے، اور پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں۔ اگلی مثال، اگلی اس کی علامت ہے وقف کی توئے۔ اس کو الوقف الاولا بھی کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں کہ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ مالک یوم الدین، مقصد اس کا مطلب ہے روز جزا کا مالک۔ اسی طرح اگلی علامت ہے آیت کا جو نشان، سرکل جو ہے آیت کا نشان، اس پہ وقف کرنا سنت ہے۔ تو اس کی بھی مثال انہوں نے وہی دی ہوئی ہے، مالک یوم الدین۔ اب اس پہ بیسیکلی دو وقف ہیں اس آیت میں۔ اگلی علامت، یہ 3 نقطے 2 بار ایسے آ جائیں تو اس کو وقف معانقہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایک پہ وقف نہیں کیا تو دوسرے پہ وقف کرنا ہے، اگر ایک پہ وقف کر لیا ہے تو دوسرے پہ آپ نے وقف نہیں کرنا۔ جیسے اس آیت میں 2 طرح آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اگر لا ریب پہ، لا ریب پہ آپ نے وقف کر لیا ہے تو فیہ ہدی للمتقین، فیہ پہ آپ وقف نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو آپ نے لا ریب پہ وقف نہیں کیا۔ اگلی علامت آپ نے دیکھی ہو قرآن حکیم فرقان حمید میں، سکتہ۔ اس کا حکم یہ کہ ایک الف کے برابر آواز روکیں لیکن سانس توڑے بغیر پڑھنا جاری رکھیں۔ جیسے قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس پہ آپ نے انفسنا پہ وقف کرنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی۔ اگلی علامت ہے ہمارے پاس وقف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں اور وقف غفران بھی کہتے ہیں۔ اس پہ بھی وقف کرنا بہت بہتر ہے۔ اگلی علامت ہے لا، دوران آیت نہ رکیں، اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا۔ جیسے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، یہاں میری سانس ٹوٹ گئی تو آگے سے ملانے سے پہلے ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے، الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہ علامت ہو آپ کے جب آیت کے اوپر لا کا نشان ہو تو آیت کے نشان پر ہو تو اسے تو اختیار ہے چاہے وقف کرے یا ملا کے پڑھیں، آپ کے پاس آپشن ہے، کیونکہ آیت پہ ہم رکتے بھی ہیں۔ آیت ہمارے پاس جو ہے اس پہ رکنا بہتر ہے۔ جب یہاں پہ آپ کو آپشن مل گئی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یہاں پہ میں نے وقف کر لیا، آپ اس کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اس سے آگے جو آیت ہے اس کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس علامت ہے سولی، الوصل العلا اور سول۔ یہ تینوں علامات آپ کو کہیں بھی نظر آئے تو یہ نہ رکنا بہتر ہے۔
یہاں پہ اگر آپ نہ رکیں تو بہتر ہے. اسی طرح ز، قاف اور صاد کی علامات بہتر ہے کہ نہ رکیں، اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ابھی اللہ کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم اگر رک گئے تو ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے، لیکن اس میں اگر آپ رک گئے تو آپ پیچھے سے ملا کے نہ پڑھیں، لیکن اگر نہ رکیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. لیکن اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، یہاں آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو پھر من دیارہم پڑھنے کی ضرورت نہیں، آگے اس آیت کو کنٹینیو کریں گے. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگلی علامت ہے قف. یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو. اس کو قف کہتے ہیں. یہ لفظ قف ہے یعنی ٹھہر جاؤ، یہاں رکنا افضل ہے. جیسے کہ اس مثال میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یہاں پہ اِلَّا اللَّهِ پہ رکنا ضروری ہے. اگلی علامت ہے وقف جائز. اس کو جیم سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں. جیسے آپ کو قرات کے اعتبار سے بہتر لگے آپ اس طرح کریں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایسے بھی روک سکتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یا اس کو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیجئے. یہ ہماری لاسٹ سلائیڈ تھی. سر جی سسٹر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آیت پوری ہو جائے اور اس کے اوپر دو اوقاف ہوں، جیسے طا ہو اور ساتھ میں لا ہو، لام الف لا، تو ہم کس والے کو پریفر کریں گے؟ طا کو، تو یہ جو نیچے والا ہو یا اوپر والا؟ دیکھیں ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں تو بھی وہاں پہ بھی وقف کرنا ضروری ہے اور آیت پہ بھی وقف کرنا ضروری ہے، اور ایک لا تو اس لا کو اگنور کر دیں گے اور تو اور آیت پہ رکیں گے. یس سر، جزاک اللہ سر. بارک اللہ فیک. یہ کسی اور کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھیں. سر میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ کیا پورا قرآن پاک سننے یا پڑھانے کا کوئی کلاس ہے؟ سسٹر ایز سچ تو ابھی اس طرح کے کوئی کلاس نہیں ہے، یا QC کورسز چل رہے ہیں یا ہمارے پاس یہ تجوید کا سیشن ہو رہا تھا. لیکن ہماری جو ایڈمنز ہیں آپ ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اس حوالے سے. تو جی آپ کو اور میں نے
ٹھیک ہے. اور میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جب نیو کلاس سٹارٹ ہوگی تو کب ہو رہی ہے؟ اور پلیز فرائیڈے کا دن آپ نہ رکھیے گا. جی جی بالکل، انشاءاللہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگلی کلاسز پلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 ہفتے کا گیپ ہے، اور 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ ایک نیکسٹ بیچ سٹارٹ کریں گے. بالکل یہی جو پیٹرن ہم نے بھی پڑھا ہے، جنہوں نے بیچ میں جوائن کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسٹارٹ سے جوائن کریں گے تو ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا. جی بردر اور نوید. دوبارہ سر جو کلاس کا لنک آئے گا تو وہ اسی کلاس میں بھیجا جائے گا جس نے جوائن کرنی ہو؟ جی نئی رجسٹریشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں پھر آپ کو پراپر طریقے سے بتایا جائے گا. اناؤنسمنٹ اس میں ہم کر دیں گے انشاءاللہ، جو اولڈ گروپس ہیں اس میں بھی کر دیں گے اناؤنسمنٹ. جی جزاک اللہ خیرن. جی بردر نوید. سر یہ آپ نے ایک سلائیڈ دکھائی تھی صلی اللہ، جس پہ لکھا تھا جلدی سے آپ سکپ کر کے، وہ ذرا مجھے سمجھ نہیں ہے، اگر آپ وہ ذرا تھوڑا جس پہ یہ جی جی یہ والی، یہ اس جی پہ ذرا یہاں سمجھا. اچھا یہاں پہ اس میں سلائیڈ میں آیت کی مثال جو ہے وہ گیون نہیں ہے، تو اس طرح کا جو جہاں بھی سائن ہو تو وہاں پہ رکا نہ جائے، وہاں پہ آپ پڑھتے رہیں. اس میں نہ رکنا بہتر ہے. اس نشان، اس علامت پہ نہ رکنا بہتر ہے. یہ نشان الگ سے ہوں گے یا آیت کے اوپر ہوں گے؟ آیت کے اوپر ہوگا. جیسے مطلب یہ ہمارے پاس اس میں شاید کسی آیت میں ہو. سر یہ آیت کے بیچ میں بھی آتے ہیں اور آیت کے اوپر بھی آتے ہیں. آیت کے بیچ میں بھی آتا ہے، آیت کے اوپر بھی آتا ہے. تو اس میں رکنا ضروری نہیں ہے. اگر آگے اس کے علاوہ کوئی اور وقت ہے، یہ دیکھیں جس طرح جیم کے اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک. برادر نوید آپ دیکھ رہے ہیں جیم کے اوپر لکھا ہوا ہے لا ریب. اب یہاں پہ جیم بھی ہے، یہ وقف جائز ہے، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ جو 3 طرح کے وقف یہاں پہ مینشن، ٹھیک ہے، اس میں آپ کسی کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک. جی سر شکریہ. سر یہاں پہ جو جیم کے اوپر 2 جگہ پہ 3 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، یہاں ہم دونوں پہ ایک جگہ پہ رکنا لازم ہے؟ اب چاہے پہلے پہ آپ رک جائیں چاہے دوسرے پہ رک جائیں. اکثر جو ہم یعنی کہ ہم اس کو جو ہمارے قاری حضرات پڑھتے ہیں وہ فی پہ رکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پہ رکتے ہیں. پھر آگے ھدی للمتقین، کیونکہ فی پہ رکنے سے جو ترجمہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے آگے جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے وہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. جی سر میرا ایک جی کوشچن ہے. جی بالکل پوچھیے. جی سر ہم جب نماز ادا کرتے ہیں نا، نماز میں یہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں وقف کا بھی اتنا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اور اس میں تلفظ میں تھوڑا سا ہمیں ہے ڈر. تو سلائڈ تو ہمارا لاسٹ ہے، اگر ہمارے مطلب جو ایک بار اگر ہمیں نماز کا سبق تھوڑا سا پڑھا دیا جائے، پھر ہم اس سے سیکھ لیں گے کہ کہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، کہاں پہ کڑا زبر کڑی سے. اس میں تھوڑا سا نماز کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مکس طرح کے ہیں نا، تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا مطلب کور کر دیں اس کو، ہمیں نماز کا سبق ہمیں سکھا دیں. آپ سسٹر نیکسٹ کورس جوائن کیجیے گا. ابھی یہ تو اس بیچ کی لاسٹ کلاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کورس ہم نے پلان اسی طرح کرنا ہے کہ اس میں کم از کم نماز کے جتنے بھی رکن ہیں اور اس میں جو پڑھا جاتا ہے اس چیز کو ہم کور اپ کریں، اور وہ اس میں جتنے بھی آپ کو مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ. سر میں اس میں کچھ ایڈ کروں؟ جی جی بالکل. میں سسٹر سے کہنا چاہتی ہوں آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، جہاں پہ بات ختم ہوتی ہے آپ وہاں پہ وقف لیا کریں. جہاں پہ یہ مکالمہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان،
تو جہاں پہ یہ آپ ترجمہ پڑھیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا، جہاں پہ بات ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ وقف کر لیا کریں. جیسے التحیۃ اللہ والصلوات والطیبات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ سے کہ جو کچھ میرے پاس جو عبادتیں ہم ہیں نا. کو شامل کیا ہے QC1 میں، جو پراپر اس کا لیسن ہے، وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو اس میں سمجھ آ جائے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. تو آپ نے وہ لیکچر میرے خیال میں اٹینڈ کیے، وہ اپنے جو نماز والا جو پورشن ہے، التحیات والا جو پورشن کی لیسن ہے، وہ آپ نے اٹینڈ کیے سر؟ جی سر میں نے اٹینڈ نہیں کیا، اور کچھ سر میرا جو مسئلہ ہے وہ میم سمیرا کو پتہ ہے، میں بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہوں آپ کی، مجھے بتانے پہ مطلب پتہ چلتا ہے، میں دیکھنے والی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں آپ کی، اس وجہ سے میں بتا. اچھا ٹھیک ہے سسٹر، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پراپر طریقے سے ہیلپ کریں گے اس حوالے سے. میں آپ کو آپ سسٹر سمیرا سے مطلب ان ٹچ رہیں، میں اس یا آپ کو پاس میں آپ کو اس میں واٹس ایپ کا، سسٹر سمیرا آپ دیکھ لیجیے گا ان کا کیا جیسے بھی گائیڈ کر سکتی ہیں. ایک دفعہ ان کو پڑھ کے پراپر طریقے سے سنا دیجیے گا کہ ان کو کسی طرح کا بھی مطلب اس میں مسئلہ نہ ہو. تھینک یو سر، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں تو مجھے آپ سب کا فیڈ بیک چاہیے اس کورس کے حوالے سے. اس کورس میں ہمارے پاس کافی میں کچھ مسائل رہے، اس میں زوم لنک کے بھی، اور کلاس ہمیں چینج کرنی پڑی، اور بیچ میں تھوڑی سی اس میں رہی ہے، ہمیں ایشوز رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے. اگلی بار انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی. مکمل ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن پھر بھی ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس چیز کو کور اپ کریں جو ہماری اس میں کمزوریاں تھیں. باقی آپ سب بردر اینڈ سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے اور ہینڈ ریز کیجیے. میں آپ کو سسٹر سمیرا آپ کائنڈلی دیکھیے اور ان کا جو بھی فیڈ بیک ہو وہ آپ لیجیے پراپر. جی مسز فیصل مائک انمیوٹ کی. وعلیکم السلام. ٹھیک مس، مجھے جو ہے نا کچھ کلاسز میری مس ہو گئی ہیں، اس میں تجوید کی کلاسز ہیں، تو مجھے ریکارڈنگ مل جائے گی ان تمام لیسنس کی؟ ریکارڈنگ بھی مل جائے گی، اور ود ان 2 ویکس انشاءاللہ ہم نیا بیچ شروع کریں گے، تو آپ اس میں ساتھ ساتھ رہیے گا ہمارے. جی مس، تھینک یو. ٹھیک ہے. اور اور سامنے تھا ہم نے کافی کچھ سیکھا، لیکن مجھے جو ہے کہ بہت جلدی اس لیے ذہن نشین کرنا تھوڑا سا مشکل تھا میرے لیے. سسٹر ایک کلاس ہوتی تھی ہمارے ونس اے ویک، اور 5 اور 6 ڈیز ہم اس کو کلاس میں گروپ میں اس کو ایکٹیویٹی کے کور کر لیتے تھے دوران. تو آپ کو اگر مشکل ہوا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ بیچ میں ہم اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جی بردر راؤ. ایکسکیوز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اٹس ایکسیلنٹ اپروچ اینڈ ایفرٹس آپ کے گروپ کی طرف سے، اور میں کانگریچولیشن دیتا ہوں، بہت آپ کو مبارک ہو. جزاک اللہ بردر. بس اسی طرح آپ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول کرے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جزاک اللہ جی خیر. سسٹرز. جی مجھے ہینڈ ریز کرنا نہیں آتا، پر میں بہت خوش ہوں، میں سیکنڈ ٹائم میں یہ کلاس لے رہی ہوں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک آپ کو سسٹر ہمت میں آپ سے ان ٹچ رہوں گی. آپ کو دے. ڈیورنگ 2 ویکس آپ کو انشاءاللہ یہ نماز کا ایشو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی بس جی انشاءاللہ. بس مجھے بہت اچھا لگا، اور میں بہت دعا گو ہوں اس گروپ کے لیے. بہت الحمدللہ. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے اور مزید محنت کریں. آپ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. جی سسٹر غزالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ سب استاد محترم جو ہمیں پڑھاتے رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے توسط سے قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا ہے. اور مزید دعا گوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محروب کی خدمت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے پیچھے پڑھنے کی توفیق دے. اور میں نے یہ آپ کو سجیشن دینی تھی کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فرائیڈے کا دن نہ رکھیں،
اور اگر جی پورا قرآن انشاءاللہ. پاک ممکن نہ ہو تو کم سے کم یہ کلاسیں مکمل کروانے کے بعد اب جو 30واں سپارہ ہے وہ مکمل کروا دیں، تاکہ جو مکمل طور پہ پڑھنے کی کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے. ہمیں انشاءاللہ. پریکٹیکل پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ وقف کرنا ہے. جو وقف علامات ہم نے سیکھی ہیں وہ ہمیں ساری زندگی کے لیے ذہن نشین ہو جائیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ بیسیکلی ویجز. یہ کورس جو ہے جو تجوید کا کورس آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی سجیشن ہے اور بہت اچھی خواہش ہے آپ کی. یہ بیسیکلی تجوید کا جو کورس ہے یہ 1.5 سال کا کورس ہے. اس میں بھی مکمل ایسا جس طرح نہیں ہوتا، لیکن یہ 1.5 سال کا کورس ہے جس میں آپ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. یہ 10 کلاسوں کا 10 کلاسز میں تو ہم بیسک تجوید بھی نہیں سکھا سکتے. ہمیں جو جی ہے جی اس چیز کا کہ بیسک تجوید سیکھنے کے لیے بھی یہ 10 کلاسز تو بہت کم. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی اپنے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک سوچ ہے ایک اس چیز کے حوالے سے ایک مطلب ابھی پلان ہے ہمارا کہ ہم ایک اس کو ڈیٹیلڈ کورس کی شکل دیں. تو آپ اگر آپ جیسے بردر سسٹر جو ہیں وہ سپورٹ کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو پراپر کورس بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا. ہر کلاس جی میں جی آپ سر. کی طرح ہم بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ جو کلاس ڈیلیور کرتے ہیں تو ہماری بھی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش پوری ہوگی ہماری کہ ہم اس کو جتنا ہم اس کو طویل کورس بنا سکیں. بس آپ کی ہمت کی بات ہے، آپ نے اگر نہیں ہمت کرنی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ. جس سر جی سر، جنہوں نے پڑھنا ہے نا وہ انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے لگ جانا ہے. جنہوں نے نہیں پڑھنا انہوں نے نہیں پڑھنا. اور ہماری خواہش ہے کہ آپ جیسے استاذہ کے پیچھے لگ کے ہم اپنی یہ جو ضروری ہے دنیا و آخرت کے لیے زیادہ نہیں، کم سے کم اپنا قرآن پاک ٹھیک کر لیں. بالکل. جی سسٹر باقی بنتے اللہ آ رہے. سسٹر مرزا اپنا کیمرہ بند کیجیے پلیز. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ میڈم، میں نے اس سے میرے کانسیپٹ بہت کلیئر ہوئے اس کورس سے. بہت سی ایسی الحمدللہ. کلاسیں تھیں جو مجھے پڑھنے میں پہلے آتی تھیں، لیکن اب میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ساتھ لے کے چلوں. انشاءاللہ میں نیکسٹ میں بھی شامل ہونا چاہوں گی. مجھے انشاءاللہ. بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزاک دے اس چیز کا. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ تھینک جزاک یو سو اللہ مچ. خیر. بہت شکریہ. آپ لوگ گروپس میں اپنے لیفٹ مت کیجیے گا، گروپس میں رہیے گا تاکہ ہمیں نیکسٹ ٹائم پھر اسی کو ایکٹیویٹ کر لیں گے. جی میڈم سسٹر تھینک یو سو بنتے مچ. آ رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. میم مجھے ایک بات مطلب اپنی طرف سے نیگلیجنسی کے طور پہ شاید یہ بات کرنی تھی کہ مطلب مجھے کافی کچھ مطلب ویسے تو سب کچھ یاد ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہاں کیا کرنا ہے، لیکن جب میں آپ کو لیسن بھیجتی تھی تو اس میں آپ 110% ظاہری بات ہے آپ مطلب ریفیوز کے مطلب بھیجتی تھی کمنٹس کے مطلب بالکل نہیں ٹھیک ہو رہا، بالکل نہیں ٹھیک ہو رہا. تو میں اصل میں نا مطلب میں فرسٹ ٹائم یہ چیز کری تھی. ویسے مجھے سب چیزوں کا پتہ چل گیا ہے لیکن شاید مجھے الحمدللہ. ادا کرنا نہیں آ رہا، میرے سے ہو نہیں رہا تھا. تو اب مطلب مجھے یہ بھی کنفیوژن ہے، اب ویسے ہی کورس ختم ہو گیا ہے. نہیں انشاءاللہ ودن 2 ویکس ہم نے شروع کرنا ہے. اور آپ فرسٹ ٹائم کر رہی تھی تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا ان کو. کیونکہ میم میں نے بیچ میں آپ کو میں بتاؤں ایک بات. آپ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھی، آپ کوشش کر رہی تھی آپ کا، اور جس بندے کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے اور وہ اس کوشش میں پڑھتے ہوئے چیز کو غلط پڑھتا ہے اور پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دورہ اجر ہے. یہ آپ نے اس میں سنا ہوگا، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. تو مطلب آج اس چیز پہ تھوڑا زیادہ ہو رہا تھا کہ یہ لاسٹ لیسن بھی ہو گیا ہے اور میرا مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بھی ابھی صحیح نہیں ہوا ادائیگی، کیونکہ مطلب جیسے ایجوکیٹڈ تو سبھی ہیں یہاں پہ، مطلب سمجھ آ جاتی ہے، لکھنا پڑھنا تو سب کو آ جاتا ہے، یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن سر وہ چیزیں ابھی تک اس طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکی جس طرح سے قرآن پاک کی تجوید مطلب ہونی چاہیے تھی آپ لوگوں کی ایفرٹ کے باوجود. اور ایک یہ ہے کہ ویسے ہی کورس ختم ہو گیا ہے. نہیں ختم نہیں ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ تو بیسک تجوید کی ہمارے پاس جو آلریڈی بنی ہوئی سلائڈز ہیں وہ 10 اسباق کی ہیں.
میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ ہم نے تو اس میں ہم بیسک تجوید بھی کور نہیں ہوئی ابھی، جو بیسک تجوید ہے وہ بھی اس میں ہم نے کور نہیں ہوئی ہے. تو آپ سب کی سپورٹ، آپ سب کا جو فیڈ بیک ہے وہ اسی لیے معنی رکھتا ہے کہ آپ کے فیڈ بیک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو انہانس کر سکتے ہیں، اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں، ہم اسباق کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور جب مطلب فیزیبل ٹائم ہے، آپ سب مجھے ساتھ یہ بھی بتاتے رہیں کہ فیزیبل ٹائم کون سا ہے. سنڈے آپ کے لیے فیزیبل ہوگا تو ہم سنڈے کو اس کلاس کو رکھ سکتے ہیں. تو آپ مجھے اس حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک میں اس چیز شامل کیجیے کہ آپ کو دن کون سا سوٹ کرتا ہے، جس میں میکسیمم جو میکسیمم ہوگی، جس میں میکسیمم ووٹنگ ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ چیز اپنے گروپس پہ مینشن کیجیے گا کہ کون سا جو دن ہے وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. اور یہ ہم اس کو دوبارہ اس کورس کو ہم یہ 10 اسباق ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس میں ایڈیشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نیکسٹ بیچ کے لیے بھی اپنا انرولمنٹ کر دیجیے گا. آپ کے انہی گروپس میں جو گروپ بنے ہوئے ہیں، انہی گروپس میں آپ کو نیکسٹ بیچ کی بھی انفارمیشن دی جائے گی انشاءاللہ. سسٹر یہ چیز پریکٹس سے، کوشش سے آتی ہے، فرسٹ ٹائم سیکھنے سے ایک دم سب کچھ نہیں آ جاتا، تو اس لیے ڈسائڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے مزید آسانیاں کرے گا اور ہم یہ بیچ جلدی شروع کریں گے نیکسٹ. بہت شکریہ. السلام بردر علیکم. محمود و ایاز. جی وعلیکم السلام. بردر محمود و ایاز کائنڈلی ریز ہینڈ کیجیے. السلام علیکم. بردر محمود. جی جی وعلیکم جی السلام بردر. اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر ابھی کورس فنشنگ کر رہے ہیں سر آپ، سارا یہ راؤنڈ جو چلایا ہے آپ نے، جی بردر. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کورس ابھی فنش ہو گیا ہے؟ جی آج آخری کلاس ہے اور 2 ہفتے کے بعد ہم اپنا نیا شروع کریں گے کورس انشاءاللہ، 1 ہفتہ گیپ دے کے. چلو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی شامل کرنا ہے، کیونکہ سیدھی بات ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا توجہ بھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا موقع بھی اس طرح ڈیوٹی کے حساب کتاب سے نہیں ملا تھا. لیکن اور مزید گہرائی میں اور تھوڑے اسباق زیادہ کر لیں، اور اس کے بیچ میں جو ہے نا اور بڑی چیز کے انشاءاللہ ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کریں. مہربانی فرما کے مجھے شامل بالکل. فرمانا ہے لازمی. آپ بتائیے کہ آپ نے جتنا پڑھا ہے آپ کو سمجھ آیا ہے، کوئی جی 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 سجیشن دیں گے الحمدللہ. بہتری نہیں کے لیے؟ الحمدللہ کافی ساری جو چیز ہے نا جو کل ہے وہ میں نے پہلی دفعہ سیکھا ہے نا. سیدھی بات ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی، میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی ٹرائی کی، لیکن کل کی مجھے بھی ادھر آ کے سمجھ آئی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور اس طرح کا جو ہے نا یہ چیزیں ہیں کافی ساری جو ہے نا ماشاءاللہ. اس کے بیچ میں جو ہے نا قاف کے جو کل ہے اس کا مجھے پتہ چلا ہے. اس کے علاوہ اور بھی چلے جو الحمدللہ. جی آپ اس کی پریکٹس رکھیے، انشاءاللہ جب نیا بیچ شروع ہوگا پھر اس میں ساتھ ساتھ پھر گروپ میں ایکٹیو رہا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم لوگوں نے گروپس کھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ وہ پھر آپ کو دن اور ایڈجسٹ کر لیں نا، جمعے کے علاوہ جو ہے نا سنڈے کر لیں یا سنیچر کر لیں، جس کے بیچ میں سب لوگوں کا ٹائم سیف ہو. اور اس کے بعد جو ہے نا فرسٹ ٹائم رکھ لیں، بے شک اس کے بیچ میں گھنٹہ کر لیں آپ اس کی کلاس کے جو ہے نا ڈیورنگ ٹائم جی جو ہے نا اس کے حساب سے، تاکہ بہتر ہو جائے. جی انشاءاللہ بالکل آپ کی سجیشن نوٹ کر لی گئی ہے. جزاک اللہ. آپ کائنڈلی اپنے نام لکھیں. یہ SUR یہ کون ہے؟ بردر اینڈ سسٹر ہے؟ جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے، بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی مہربانی. جزاک. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اوکے، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ریز ہینڈ ہے، کائنڈلی آپ لوگ بتائیے. السلام علیکم، میں سائمہ مریم بات کر وعلیکم رہی ہوں. جی میں جی بھی وعلیکم السلام. یہ صرف چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس کورس سے ہم سب کا شوق جو ہے وہ اور زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ ابھی الحمدللہ صرف لیول 1 ہے، ہمیں تو ابھی کئی لیول کرنے ہیں. اور انشاءاللہ بالکل. ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور ہم اسی طرح آمین. سیکھتے سکھاتے رہیں. کسی نے بھی اس میں ابھی ڈسہارٹ نہیں ہونا ہے. ابھی تو یہ شروع ہے، تو ابھی تو ہر ایک شروعات ہے نے بالکل. ابھی تو ہر ایک نے اتنا اچھا پڑھنا ہے کہ انہوں نے آگے بھی سب نے پڑھانا ہے. تو ابھی تو ہم اسی طرح سیکھتے سکھاتے رہیں گے. بہت اچھی کلاس ہے ماشاءاللہ. تو ہم نے بھی اسی سے ہی سیکھا ہے اور آج ہم بھی اسی قابل ہیں. آپ لوگوں کا اور بہت بہت خاص شکریہ. شکریہ آپ سب ٹیچرز کا جو سپورٹ گروپ میں تھی، جنہوں نے گروپس اپنے اپنے چلائے اور آپ لوگوں نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی محنتوں کو قبول کرے، ہمیں اپنے دین کے لیے خالص کرے کہ ہم اسی طرح یہ بیچز اور لوگوں کو سکھاتے رہیں. جی اور کچھ سسٹر سعدیہ بیگم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی میم، میں بس شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہمارے ساتھ. بہت جیسے ہم نے سبق سینڈ کیا، آپ نے فیڈ بیک دیا، آپ نے بتایا کہاں کہاں پہ غلطی ہے، اس کے لیے جزاک اللہ خیر. اللہ بہترین جزا دینے والا ہے اور آپ کو بہترین جزا دے. تمام اساتذہ کو بس شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی، اور دعا میں انشاءاللہ ہمیشہ. نیکسٹ بیچ بھی جوائن کیجیے گا اور بہتری کے انشاءاللہ لیے سجیشنز بھی دیجیے گا گروپ میں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سسٹر دعا میں صبا ہمیشہ، آصف، انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رہیں گی. جزاک السلام اللہ. علیکم ٹیچر. آپ وعلیکم بہت السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے بہت اچھا سکھایا ہمیں. جو آپ جو فیڈ بیک دیتی تھی جب آپ کو ہم صورتیں سناتے تھے، جب آپ ہمیں بتاتی تھی تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایک الفاظ کی جو ہے وہ تجویز کیسے سکھا رہی ہیں. بہت اچھا سکھایا آپ نے. جو آپ ہر دن جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے نا اس کی تلفظ سکھاتی تھی. بہت اچھا آپ نے الحمدللہ فیڈ. یہ سب ایک ٹیم ورک ہے، اس میں انڈیویجولی کسی کا رول نہیں ہے، ایک ٹیم ورک ہے. سپورٹ ہماری بیک سپورٹ مضبوط تھی الحمدللہ، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آسانی ہوئی ہاں الحمدللہ. یہ جو نا روزانہ جو آپ سکھاتی تھی نا وہ بہت اچھا تھا، کیونکہ ہفتے میں ایک دن ہوتا تو پھر ہم نہیں سیکھ سکتے تھے. لیکن امپاسبل. دیکھیے تجوید ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ پریکٹس سے سیکھ سکتے ہیں. ہمارے الفلاح منزل میں بردرز کی ایک کلاس ہوتی ہے 8 آفٹر 1 week تجوید کی، وہ بردرز کی، لیکن وہ لوگ بیچ میں پریکٹس ڈے نہیں رکھتے. تو اس میں اور ان کلاسز میں انشاءاللہ فرق ہوگا اور نظر آیا ہے ہم دونوں کو ہاں بہت. اور الحمدللہ. ہمیں نے سیکھنے میں بہت کچھ سیکھا ہم نے، کیونکہ پورا ہفتہ ویک پورا سیکھتے تھے نا تو ہمیں بہت سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کیسے بالکل. پڑھنا ہے، کیسے تلفظ کیسے ادا کرنا ہے. تو بہت آپ کا شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کے جزاک محنت. اللہ. سسٹر مہرالنساء آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ سسٹر مصباح، سسٹر مہرالنساء، یہ ٹیچرز ہیں ہماری گروپس کی. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم اپنی کلاس کو میرا نام جی السلام علیکم. میں نے ہاتھ اٹھایا. میرا نام شکیل الرحمان ہے. جی بھائی. اب مجھے جو ہے مشکل جو ہے یہ ہو رہی ہے کہ میں آفس میں ہوتا ہوں، اور اگر یہ سنڈے یا سیٹرڈے کو ہو جائے تو جی یہ آسانی انشاءاللہ ہم ہوگی. بالکل. اس میں صرف کیونکہ ہم کراچی میں ہیں، آپ لوگ دوسری جگہ پہ، ہماری نمازوں کا کچھ اوقات ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ عصر کی جماعت ہمارے یہاں ہو رہی ہے اور اس وقت کورس ہو رہا ہو، اور آپ کے یہاں ظاہر بات ہے پنجاب میں جلدی ہو جاتی ہے. جی تو بالکل اس ٹائم کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا. بالکل. اور جی دوسری انشاءاللہ چیز یہ تعالیٰ کہ کوشش یہی ہوگی کہ ویکینڈ پہ رکھیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں آپ سے سجیشن لیں گے، اور اس کے بعد نیا بیچ جو شروع کریں گے وہ بیسیکلی آپ سب بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو لے کے چلیں گے. مجھے ایک ریمائنڈر دینا تھا، وہ میرے اپنے لیے بھی ہے اور میرے جتنے بہن بھائی اس میں شامل ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور اس کورس میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. دیکھیے جب بھی ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھے نا، اس میں شیطان سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رندے ہوئے شیطان سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وہ پناہ مانگنا اس کو مینڈیٹری بنا لیں. شاید بسم اللہ میں اسکپ ہو جائے تو اس کی پکڑ نہ ہو، لیکن قرآن میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تعوذ ضروری ہے. تسمیہ اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو تعوذ کے فوراً بعد آپ تلاوت شروع کر سکتے ہیں. جزاک اللہ بردر. جی اور کوئی سسٹر اور بردر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک آواز ہے یہ بات. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ بیچ میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.